قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک عورت کا، اور عام طور پہ عورت جو ہوتی ہے وہ بڑے کچے یقین والی ہوتی ہے، جلدی پھسل جاتی ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے، جلدی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ ہمارے لیے واقعی بڑا سبق ہے اس میں۔ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے نا، ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی، مگر ڈرتی بھی تھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا وہ بچہ چھین کے لے جائیں گے اور بچے کو قتل کر دیں گے، تو ڈرتی گھبراتی بھی تھی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرماتے ہیں اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو خوف آئے کہ کہیں سپاہی پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں ڈال، دریا میں ڈال دینا۔ یا اللہ، اگر آپ نے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے تو کوئی سپاہی میرے گھر آئے ہی نہ۔ آسان طریقہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ مشاہدے کے خلاف کرواتے ہیں کہ میرے اوپر اس کا یقین کتنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اسے کسی غار میں رکھا ہو بچے کو، کوئی وہاں نہیں جائے گا، فرمایا نہیں، تم اس کو پانی میں ڈالو، کرو اپنی نظر کے خلاف، مشاہدے کے خلاف، میری خبر پہ یقین کر کے دکھاؤ، جب تم یقین کرو گی تو میں وعدہ پورا کر دوں گا۔ اور پھر آگے پتہ کیا کہا کہ جب سے اس کو دریا میں ڈالو گی، فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کو پکڑے گا وہ بندہ جو اس بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن، مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کھانا، دل میں غم زدہ بھی نہ ہونا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس بچے کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ جو ہے وہ عورت ذات ہے، اور بچے کے معاملے میں تو ماں ویسے ہی بڑی حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے، رسک نہیں لیتی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اس وعدے پر یقین کیا اور اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈال کے بکسے کو پانی کے حوالے کر دیا۔ عقل کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا اب تمہیں زندہ حالت میں واپس نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اگر تم بکسے کو واٹر ٹائٹ بناؤ گی تو وہ ایئر ٹائٹ بھی بن جائے گا، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس گھٹ گھٹ کے بچہ مر جائے گا، اور اگر تم اس میں ہوا کے لیے سوراخ رکھو گی تو ان سوراخوں سے پانی اندر چلا جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا، تو بچہ اب تمہارا نہیں بچ سکتا، یہ تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے وعدے پہ یقین کیا، بچے کو بکسے میں ڈالا، بکسے کو دریا کے اندر۔ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب وہ اس بکسے کو پانی میں جاتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بچہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ واپس گھر آ گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھے، یہ بکسا تیرتے 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 ایک جگہ پہنچا، وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے رکا ہوا یعنی نکلا ہوا تھا، اور 800 غلام اس کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ بادشاہ تھا نا۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ بکسا تیر تو آ رہا ہے تو ایک غلام نے بکسا پکڑا اور اس کو لا کے فرعون کے حوالے کیا۔ فرعون نے کہا کہ کھولو بھائی، انہوں نے بکسا کھولا، اس میں ایک بچہ زندہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو بندہ دیکھتا تھا اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ اب جب فرعون نے دیکھا تو بیوی بھی پاس تھی، اس نے بھی دیکھا، تو فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، تو فرعون کی بیوی کو پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے نا، میرا خامن جو ہے
بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے، بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اب یہ لڑکا جو آیا ہے تو یہ بھی بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہوگا، تو یہ میرا خامد اس کو ذبح کروا دے گا۔ تو اس نے جیسے ہی بچے کو دیکھا نا، فوراً اپنے خامد کو کہا لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب جب بیوی نے فرمائش کی تو فرعون صاحب آگے سے نہ کر سکے، بھول گئے بچوں کو قتل کروانا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرواتا، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس کو عقل نے دھوکہ دیا کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں پالوں گا بیٹے کی طرح، تو یہ بڑا ہو کہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا دشمن نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا احسان مند ہوگا، اس لیے اس کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرعون نے بھی بیوی کی بات مان لی۔ اب ذرا غور کیجئے، آج کل کی عورتیں شکوے کرتی ہیں اور یہ ہماری بات تو خامد مانتا ہی نہیں ہے۔ بھئی قرآن پڑھو، اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ فرعون، وہ بھی بیوی کی بات مانتا تھا، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اب جب اس نے بچے کو ایڈاپٹ کر لیا کہ جی میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کرنا تھا۔ تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس نے جتنے غلام کھڑے تھے ان کو کہا کہ بھائی میں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، میرا دل بڑا خوش ہے، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ 800 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ روح المعانی نے یہاں پر نقطہ لکھا کہ دیکھو اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں بندوں کے لیے نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی یا بندوں کی غلامی کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، 800 بندوں کے لیے آزادی کا سبب بن گئے۔ اب فرعون اس بچے کو لے کے گھر آیا۔ اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھی، مائیں اپنا دودھ پلایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر جو عورتوں کا دودھ تھا اس کو حرام کر دیا تھا۔ فرعون اپنے محل میں پہنچا، اس نے آرڈر دیا جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کی حالت میں ہیں ان کو بلایا جائے، وہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ عورت آتی ہے دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ دودھ قبول نہیں کرتا، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ پھر دوسری عورت آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی، اب بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا، پورے محل کے اندر پریشانی، جی بچہ دودھ ایکسپٹ نہیں کر رہا کسی کا، بھئی اور کسی کو بلاؤ، بھئی اور کسی کو بلاؤ۔ پوری رات اسی معاملے میں گزر گئی۔ اب فرعون ساری رات جاگنے کی وجہ سے پریشان بھی تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ بس کوئی عورت آئے اور دودھ بچہ ایکسپٹ کر لے تو میں جاؤں اور جا کے سوؤں، کیا میں ساری رات جو ہے اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب جب صبح ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھ کھلی، اس کا دل بڑا غمزدہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل کو تسلی نہ دیتے، گرا نہ دیتے، ان قادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو رو پڑتی اور اس کا راز فاش ہو جاتا کہ اس کا بیٹا ہے جو محل میں پہنچا ہوا ہے، راز کھل جاتا۔ نہیں، ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی کہ تم نے رونا نہیں ہے، تو وہ روئی نہیں، دل تو پریشان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، کوئی 8-7 سال کی عمر سمجھ لیجیے، اس عمر کی بچی تھی، تو ماں نے کہا بیٹی جاؤ اور دیکھو کہ محل میں تمہارا بھائی کس حال میں ہے، ذرا آ کے مجھے خبر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی گئی، اس نے محل میں آ کے عجیب نظارہ دیکھا، جو عورت آتی ہے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ دودھ ایکسپٹ نہیں کرتا اور روتا چلا جا رہا ہے، اور بادشاہ پریشان ہے، ملکہ پریشان ہے، ساری رات بچہ رو رہا ہے اور دودھ نہیں ایکسپٹ کرتا، بھائی کوئی اور عورت کو بلاؤ، اور عورت کو بلاؤ۔ جب اس نے یہ ماحول دیکھا تو اس نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون،
میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. تو جب اس نے خیر خواہ کا لفظ کہا نا تو فرعون کو بات تو کھٹکی کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے بڑے خیر خواہ ہوں گے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سر کے بالوں کو پکڑ کے پوچھا یہ لڑکی کیوں کہتی ہے وہ بڑے خیر خواہ ہوں گے. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگے جی ہم آپ کی رعایا ہیں, ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون آپ کی خیر خواہی کرے گا. فرعون کہنے لگا اچھا بلاؤ جس کو بلاتی ہو. لڑکی بھاگی آئی, اماں چلو بھائی دودھ نہیں کسی کا پی رہا, آپ چلیں اس کو دودھ پلائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور اس نے آ کے جیسے ہی بچے کو دودھ پلانا شروع کیا بچے نے دودھ کو ایکسپٹ کر لیا. ایک شور مچ گیا, وہ جی بچے نے دودھ پی لیا ہے اور بچہ چپ ہو گیا ہے. فرعون نیند سے ویسے ہی تھکا پڑا تھا, کہنے لگا اچھا میں تو جا رہا ہوں سونے کے لیے, جب تک میں جاگ کے واپس نہیں آنا اس عورت کو جانے نہیں دینا. فرعون سونے چلا گیا. ماں نے بچے کو دودھ پلایا. اب محل کا ہر بندہ اس عورت کا احترام کر رہا ہے. اس عورت کے دودھ کو بچے نے ایکسپٹ کر لیا اور کسی کا ذہن ہی نہیں جا رہا آخر یہ عورت ہے کون. اللہ کے کام دیکھو کیسے ہوتے ہیں. خیر جب فرعون تاقدم ہو گیا اٹھ کے آیا تو فرعون نے کہا کہ اس عورت کو کہ دیکھو ہمارا بچہ آپ کا دودھ پیتا ہے, اب آپ نے میرے محل سے جانا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والد نے جواب دیا کہ جی آپ کا محل ہے تو بہت اچھا, مگر اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا. تو میں تو اپنے گھر میں جاؤں گی, اپنے خاوند بچوں کے ساتھ رہوں گی, میں یہاں تو نہیں رہ سکتی, تو میں تو جا رہی ہوں. اب فرعون بڑا پریشان, یہ عورت چلی گئی تو بچہ دودھ کیسے پیے گا, کیا بنے گا, میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اٹھی نہ جانے کے لیے تو فرعون کہتا ہے اچھا تم اب گھر تو جا رہی ہو, بچے کو بھی اپنے گھر لے جاؤ, اس کو وہیں پہ دودھ پلانا, میں تمہارے مہینے کی تنخواہ تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس. کئی تقر عینھا, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, ولتعلم, اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں. شریعت نے کہا غیر محرم سے نظر بچاؤ گے, ہم اس کے بدلے تمہیں عبادت کے اندر لذت عطا فرمائیں گے. اب اس وعدے کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہم اگر نگاہ کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عبادت کے اندر لذت عطا فرمائیں گے.